قابل احترام دوستو، جب انسان کو کوئی غم پہنچے تو اس غم کو، اس کے احساس کو تو شریعت نے منع نہیں کیا، وہ تو انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے ہمیں یہ چیزیں کھول کھول کر بتا دی کہ تمہاری زندگی میں خوشی بھی آئے گی، تمہاری زندگی میں غم بھی آئے گا، خوشی کے موقع پر شکر کرنا ہے، اپنے وجود کو سراپا شاکر بنا دینا ہے، اور غم کے موقع پر اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں بڑی واضح ہیں۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اگر ہم چلیں گے تو اس کا راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، اور جنت کا راستہ ایسا ہے جو تمہیں ڈائریکٹ اللہ سے ملا دے۔ جنت میں وہی داخل ہوگا جس کو اللہ کی رضامندی کا پروانہ مل چکا ہو۔ اپنی رضامندی کے بغیر اللہ کسی کو بھی اپنے پیارے گھر میں داخل نہیں کرتا، اس لیے اپنی زندگی میں اللہ کا بندہ بننا ہے، اپنی خواہشات کا بندہ نہیں بننا، اپنے جذبات کا بندہ نہیں بننا، نفس کے تقاضوں کو بے لگام چھوڑ کر اس کا غلام نہیں بننا، بلکہ اللہ کا بندہ بننا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا ہے۔ میرے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے ہم پر، انہوں نے اپنے بیان میں ایک بڑا عجیب واقعہ بیان کیا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا۔ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بازار سے ایک غلام خریدا اور گھر میں اس کو لایا تو اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا کھلاؤں؟ کہنے لگا آقا جو آپ کھلائیں۔ پھر فرمایا تجھے کیا پلاؤں؟ کہنے لگا آقا جو آپ پلائیں۔ پھر پوچھا اچھا مجھے بتاؤ تمہیں کس نام سے پکاروں؟ کہنے لگا آقا آپ کی مرضی، آپ میرا جو نام رکھ لیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ متعجب ہو کر، حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگے میں ہی کھلاؤں، میں ہی پلاؤں، اور جس نام سے میں تجھے پکاروں کیا تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے کسی چیز میں؟ اس نے کہا حضرت اگر میری مرضی ہوتی تو پھر میں غلام کاہے کا ہوتا، میری اگر مرضی آپ کے خریداری کے بعد بھی چلتی تو میری غلامی کس کام کی؟ غلامی تو نام ہی اس کا ہے کہ آقا جو چاہے غلام وہ کرے، آقا جو کھلائے غلام وہ کھائے، جو پلائے اسی پر راضی ہو جائے، جس نام سے پکارے اس کی زبان پر لبیک کی صدا ہو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، ہوش میں آئے تو کہا اے میرے غلام میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ غلام کہنے لگا حضرت جب آپ نے مجھے خریدا تو میں تو بہت خوش ہوا، میں نے کہا کہ آپ کا غلام بننے کے بدلے میں مجھے آپ کی صحبت مل جائے گی، آپ کی رفاقت مل جائے گی، ہزاروں آزادیاں آپ کی غلامی پر قربان، لیکن آپ مجھے کیوں آزاد کر رہے ہیں؟ کہنے لگے اے میرے غلام تیرے ان جملوں کی وجہ سے، غلامی کی اس وضاحت کی وجہ سے تو نے مجھے یہ سکھا دیا کہ مجھے اللہ کا بندہ اور غلام کیسے بننا، کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا اس نے مجھے نعمتوں سے پہرا مند کر دیا، لیکن میں تو اس کی مان کر نہیں چلا۔ آج مجھے پتا چلا کہ غلامی کا معنی کیا ہے، کہ جو اللہ عطا کر دے اس پر راضی ہو جائے، جو نعمت مل جائے انسان اس پر راضی برضا ہو کر اپنی احتیاج ظاہر کرتے ہوئے اللہ کے شکر ادا کرے، اور اگر کوئی نعمت اس سے چھن جائے تو پھر بھی کہے یا اللہ میں تیرا، یہ نعمتیں بھی تیری۔ تو اے میرے غلام تو نے تو مجھے اللہ کا بندہ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے کا سلیقہ عطا کر دیا، تم نے مجھے رب تعالیٰ کی غلامی کا انداز بتا دیا، اس لیے تجھے میں اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ تو قابل احترام دوستو، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا معنی کیا ہے کہ اپنی خواہشات کو مٹا دینا، اپنے جذبات کو آگ لگا دینا، نفسانی خواہشات کو پرے کر دینا، اور یہ دیکھنا کہ خوشی کے اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اور میرے رب کا فرمان کیا ہے، صحابہ اکرام اور اہل بیت کا انداز کیا ہے، بس میں تو اس کے مطابق چلوں گا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اس لیے ہم نے کہاں پہ جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے، اور ہم نے کس سے ملاقات کرنی ہے؟ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے۔